السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دیکھیے ہمارا جو کل کا سبق تھا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ الف تانیث جو مؤنث کی علامت ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف تانیث کس چیز کا نام ہے، کیا چیزیں الف تانیث ہوں گی۔ تو میں نے بتایا تھا جی کہ الف تانیث یا تو مقصورہ ہوگی اور یا جناب ممدودہ، دونوں کی تعریف آپ کے سامنے۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، ممدودہ دو الف، بس اتنا سا فرق ہے، لیکن ممدودہ کے اندر دوسرے الف کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے مقصورہ میں بتایا تھا کہ 4 اوزان میں ہے، نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعلا، نمبر 3 فعلا، نمبر 4 فعالا۔ ان کی مثالیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ممدودہ دوسرا الف تانیث کا جو دوسرا الف ہے وہ ہے جی ممدودہ، اور اس کا صرف ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے جی فعلا۔ مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں، سہرا، سودا اور روبہ۔ اچھا، تو یہ بات یہاں تک ہو چکی، الحمدللہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا، ایسا ہی ہے نا، یہ سمجھ آ چکا ہے نا؟ جی الحمدللہ اس کی سمجھ آ گئی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا جو ہم سبق ابھی دیکھنے لگے ہیں اس میں آپ کو فل اپنے آپ کو چوکس اور حاضر دماغ رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ اب چونکہ جو ہے نا یہاں پہ الف مقصورہ، الف ممدودہ کسی اسم کے آخر میں ہے، تو اگر واحد ہے پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب ظاہری بات ہے کہ وہ چیز آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ یعنی ان کا اعراب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، واحد میں، مثنیٰ میں، جمع میں ان کو کیسے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مکمل زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ کو زیادہ پریشانی ہو جائے گی، اور جتنا آج ہم پڑھیں گے عین ممکن ہے کہ آپ کو پریشانی ہو، لیکن آپ نے پریشان ہونا نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ اس سے لڑنا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصل چیز جناب آپ کے سامنے یہ اوزان تھے، اوزان آپ نے یاد کر لیے۔ اب چونکہ ہمیں ایک ٹاپک ملا ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تسلی بخش بات ہو جانی چاہیے، لیکن پھر بھی مکمل تسلی نہیں کریں گے کیونکہ مکمل تسلی کے چکر میں آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا ایسا رہے کہ بات بھی واضح ہو جائے اور مشکل بھی نہ ہو۔ جی تو چلتے ہیں پھر آگے، یہ کل کا سبق تھا ہمارا، آگے۔ اچھا جی، الف ممدودہ آپ کو پتا ہے تعریف کیا ہے، اب چلتے ہیں آگے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی اسم کے آخر میں آپ کو الف ممدودہ، الف مقصورہ نظر آ جائیں تو اس وقت جس اسم پر الف ممدودہ یا الف مقصورہ ہوگا، اگر اس اسم پر الف ممدودہ ہے یعنی کہ 2 الف ہیں اور ایک الف دوسرا یعنی دوسرے والا الف حمزہ سے بدل چکا ہے، اس کا نام عربی میں اسم ممدود ہوگا۔ ٹھیک ہے، الف ممدودہ سے جب وہ اسم کے اوپر داخل ہوا تو کیا ہوگا جی؟ اسم ممدود۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی اسم پر الف مقصورہ نظر آئے تو ہم اس اسم کو کہیں گے اسم مقصور۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب چلتے ہیں جی آگے کی طرف۔ اگر جو ہم نے کل دیکھا، ہم نے تمام کے تمام الف ممدودہ کا ایک وزن اور مقصورہ کے 4 اوزان، فعلا، 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 تو یہ 4 اوزان ہم نے مقصورہ کے دیکھے، ممدودہ کا ایک ہی وزن تھا، صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم ان کا مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی جمع بنانا چاہتے ہیں، تو کیسے بنائیں گے؟ واحد تو ہمیں پتہ چل گیا نا، واحد تو ہمارے سامنے آ چکا، ٹھیک ہے، کل کے سبق میں۔ مثنیٰ جمع کا مسئلہ ہے، اب وہ ہم نے حل کرنا ہے۔ پہلی بات، ہم اسم ممدود کو دیکھ رہے ہیں، مقصور کو بعد میں دیکھیں گے۔ اسم ممدود
یعنی جس اسم کے آخر میں 2 الف ہوں اور دوسرا الف حمزہ سے بدل جاتا ہوتا ہے۔ اب اگر اسم ممدود کا ہم نے مثنیٰ بنانا ہے تو وہاں پر ہم نے ایک بات کا خیال کرنا ہوگا، ہم یہ دیکھیں کہ اس اسم ممدود میں حمزہ اصلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسم ممدود میں حمزہ اصلی والا ہوا تو جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو وہ باقی رہے گا۔ اگر اسم ممدود میں اصلی کا مطلب یہ ہے کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں یعنی ان کے بغیر، مثال کے طور پر دیکھیں نا، میں کہوں کہ حرفونا، ٹھیک ہے، حرفونا مثال کے طور پر، اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ حروف اصلی ہا، را، فا، یہ 3 ہیں، اس کے علاوہ واو لگانا، نون لگانا یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ہا کو ہٹا دیتے ہیں، خالی جو ہے نا وہ رفونا کہیں، مطلب کہ وہ لفظ ہی باقی نہیں رہا۔ تو حروف اصلی وہ ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ حرف ہی باقی نہ رہے، صحیح ہے۔ باقی جو ہیں آپ کچھ علامتیں ملیں گی، کچھ مثنیٰ بنانے کی علامت، کوئی جمع کی علامت، کوئی مؤنث کی علامت، کوئی کسی کی تو علامتیں آپ کو ہزارہ مل جائیں گی، لیکن حروف اصلی نہیں بدلتا، حروف اصلی باقی رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا جی مسلمون، تو وہ آگے ہم نے علامتیں لگائی مسلمون، اور اسی طرح سے کرتے رہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسم ممدود میں اگر حمزہ اصلی والا ہے، یعنی اس کے ساتھ اٹیچ ہے جو ہم نے اس سمے اس کا اصلی والا حرف ہے، وہ کوئی زائدہ وغیرہ نہیں ہے، جب مثنیٰ بنائیں گے تو اس کو باقی رکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے جی ابتدا، ابتدا، تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا کا جو پہلے والا حمزہ ہے یہ اصلی ہے، لایا نہیں گیا بلکہ اصلی ہے۔ ہاں جو دوسرے والا ہے اس کو ہم جمع ممدودہ کے طور پر جب وہ لکھا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی آتا ہے۔ تو مطلب یہاں پہ جو ابتدا کی وجہ ایک آپ کو وہ نظر آ رہا ہے الف، وہ اصلی ہے اس کا ابتدا کا، وہ کوئی ہم نے کوئی زیادہ نہیں لگایا، ابتدا ان۔ اگر حمزہ دوسرے والا نہ بھی ہو تو ابتدا الف تو ہوتا ہی ہوتا ہے پہلے والا، تو یہ اصلی ہے۔ اب اس کا ہم مثنیٰ بنائیں گے تو اس اصلی کو باقی رکھیں گے، کیسے جی؟ ابتدا سے آگے الف نون لگا دو، صرف ابتدا آنی، ابتدا آنی، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا رفع اس کا۔ اور اس طرح سے رفع ان، اب اس کا اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں رفع حمزہ سے پہلے جو الف ہے نا یہ اس کا اصلی ہے، تو اصلی جب ہوگا ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو باقی رکھیں گے۔ رفع ان سے مثنیٰ بنائیں گے تو الف نون لگا دیں گے آخر میں، رفع آنی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اچھی طرح سے؟ جی حضرت۔ جی آگے چلیے پھر اگلی بات دیکھیں، اگر جو آپ کو حمزہ تھا وہ اصلی ہے تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ جناب اس کو باقی رکھیں گے، لیکن اگر اصلی نہیں ہے بلکہ اس کو مؤنث کی علامت کے لیے لایا گیا ہے، بطور علامت مؤنث کی لایا گیا ہے، یعنی الف ممدودہ میں ظاہری بات ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کو مؤنث کے طور پر لایا جاتا ہے، تو اگر مؤنث کے طور پر الف کو لایا گیا ہو تو اس الف کو مثنیٰ بنانے کے لیے واو سے بدل دیں گے۔ دیکھیے مثال کے طور پر سہرا، سہرا، ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ کیا ہے، اوپر تو تھا کہ حمزہ اصلی ہے مثنیٰ بناتے وقت باقی رہے گا، اور یہاں کیا ہے کہ حمزہ اصلی نہیں بلکہ مؤنث ہے، حمزہ یہاں پہ تانیث والا ہے۔ کون سے تانیث والا؟ الف ممدودہ والے الف تانیث والا، وہ والا یہ یہاں پہ الف ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ابتدا کے اندر اس کا اصلی تھا، وہاں پہ کوئی مؤنث کی وغیرہ کی بات نہیں ہے، آپ اپنے ذہن سے فی الحال یہ والی بات نکال دیں کہ جو ہے نا الف ممدودہ اور الف مکسورہ، اگر آخر میں الف ہو، ایک ہو تو مکسورہ ہے، دو ہو تو ممدودہ ہے، اس بات کو آپ نکال کر پھر سوچیں
ابتدا یہ ایک بال سمپل ایک اسم ہے. اب اگر اس کا ہم مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں تو اب چونکہ اس کا آخر میں 2 حمزہ آئے ہیں، 2 الف آئے ہیں، اور تو اب یہاں پہ اس کو بنانے کے لیے ہم نے کہا یہاں پہ اصلی ہے الف پہلے والا، تو اس کو باقی رکھیں گے، یعنی ابتدا آنی، رفع رفع آنی. لیکن اگر اصلی نہ ہو بلکہ وہ مؤنث کی علامت ہو جو ہم نے الف ممدودہ میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ صحراء، صحراء، تو یہاں پر یہ اس کی مؤنث کی علامت ہے صحرا، ٹھیک ہو گیا. اگر حمزہ تانیث والا ہو تو اس کو ہم واو سے بدل دیں گے مثنیٰ بنانے کے لیے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ صحراء کو پڑھیں گے صحرا وا، صحرا وا نی، صحرا وا نی، ٹھیک ہے جی. حمرا، اب حمرا تو یہ مؤنث کے طور پہ آیا تھا نا، حمر سے حمرا، اور اسی طرح سے تو اس کو ہم جب مثنیٰ لائیں گے، اس کا مثنیٰ بنائیں گے، اس کا جو حمزہ ہے کیونکہ وہ الف تانیث والا ہے، یعنی الف تانیث ممدودہ والا ہے، ہم اس کو پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو پریشانی ہونی چاہیے، بالکل سمپل ہے. تو حمرا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ یہاں پہ ہے اور وہ الف تانیث والا ہے، یعنی الف تانیث ممدودہ والا ہے. اب اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے حمرا، ان سے حمرا وانی، حمرا وانی. ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ الف جو ممدودہ ہے، الف ممدودہ یعنی 2 الف جو آتے ہیں یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے یہ؟ غیر منصرف، یعنی یہ زیر کو قبول نہیں کرتا. حمرا او رفع کے لیے اور حمرا یہ مثنیٰ واحد میں ہوگا. اگر مثنیٰ ہے تو اس صورت میں پھر واو کا اضافہ اس کے ساتھ ایسے پڑھیں گے حمرا وانی. جی یہ بات سمجھ آئیے آپ کو یا دوبارہ بتاؤں؟ جی حضرت کچھ سمجھ آ گیا الحمدللہ. بس حضرت یہ ہے کہ جو پہلا ہے یعنی حمزہ اصلی ہے، اس حمزہ اصلی کو باقی رکھتے ہوئے الف نون کا اضافہ کرنا ہے، اور جہاں حمزہ اصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ یعنی مؤنث بنانے کے لیے لایا گیا تھا تو وہاں حمزہ کو گرا کے واو لگا کے واو کے آگے الف نون کا اضافہ کرنا ہے. جی یعنی یہ حمزہ کو گرانے کا مطلب کہ حمزہ کو واو سے بدل دینا ہے، بس حمزہ کو واو سے بدل دینا. ٹھیک، ایک ہی بات ہے، گرا دیں گے یا اس کی جگہ پہ لے آئیں گے، کوئی نئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 باتیں آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. آگے چلتے ہیں جی تیسری بات. لیکن ایک بات حضرت اس میں ہے کہ جی حضرت ایک بات اس میں یہ ہے کہ حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی یعنی گرنے والا جو حمزہ ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ میں نے بتایا نا کہ ہم کوئی جو اسم ہے، کوئی ہمیں کوئی اسم ملتا ہے، مثال کے طور کوئی جمع ملتی ہے، کوئی کچھ بھی ملتا ہے، ہم اس لفظ کو اٹھائیں گے اور اس لفظ کو اٹھا کر فوراً لغت میں دیکھ لیں گے. اگر لغت کے اندر اس کا جو حروف اصلی یعنی جو اس کا واحد موجود ہے اس کے اندر وہ الف وہاں پہ موجود ہے تو مطلب یہ اصلی ہے. اور اگر وہاں پہ الف موجود نہیں ہے بلکہ کسی اور طرح سے لکھا ہوا ہے تو اس صورت میں ہم کہہ دیں گے جناب یہاں پر یہ اگر کہیں پہ اس کے ساتھ الف وغیرہ آ رہے ہیں تو وہ کسی وجہ سے آ رہے ہیں، اصلی یہاں پہ صاد ہا را ہے. اور یہاں پر اوپر تھا ابتدا تو وہ ایک اسلوب تھا ابتدا، یعنی کہ جو ہے نا حروف جو اصلی ہیں اس کے اندر با تا دال، اور اصل یہاں پہ با دال اور حمزہ ہے لیکن یہ بھی ایک باب کی اس میں بن رہا ہے 12 چھوڑیں. تو ابتدا یہ آپ جب دیکھیں گے اس کو اس کے مصدر میں دیکھیں گے، حروف اصلی کو آپ گویا کہ اس کا مصدر دیکھ لیں، گویا اس کا مادہ دیکھ لیں. اگر مادہ کے اندر وہاں پہ آپ کو یہ الف نظر آتا ہے تو مطلب یہ حرف اصلی ہے. اب وہ حروف 3 حرفی بھی ہو سکتا ہے، 4 حرفی بھی ہو سکتا ہے، 5 حرفی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے رفاء 5 حرفی 4 حرفی ہے،
اور اگر فا کو 2 دفعہ لگائیں تو پھر 5 ہی ہو جائے گا. صحرا یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ ہے. تو اس طرح تو آپ کو 4 حرفی 5 حرفی حروف ملیں گے، اسماء ملیں گے. لیکن اب کیسے پتا چلے کہ یار اس کا جو ہے نا اس میں جو اسم ہے یہ اصلی ہے، یعنی اس کا جو ہے نا وہ کوئی علامت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ اس کا مادہ دیکھ لیں گے. مادہ دیکھنے کے لیے لغت دیکھ لیں گے، خلاص آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہو، ٹھیک ہے جی. تو ایسے پتا چل جائے گا ہمیں کہ یہاں پر یہ الف اصلی ہے یا کسی وجہ سے لایا گیا. اصلی ہوگا تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک، کسی وجہ سے لایا گیا تو پھر ٹھیک وجہ ہو، سوچ لیں گے کہ وجہ یہاں پہ الف جو ہے نا وہ مکسور ہے یا ممدودہ ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ پھر اس وقت موقع کی مناسبت سے ہم دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی بات ہے جی، اگر حمزہ نہ تو تانیث والا ہے اور نہ ہی اصلی ہے. ٹھیک ہے، نہ تانیث والا ہے اور نہ اصلی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم اس کو جیسے اوپر پڑھا ہم نے، یعنی اس کے حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا مثنیٰ حمزہ کو باقی رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں، اور حمزہ کو واو سے بدل کر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر حمزہ تانیث بھی نہیں ہے اور اصلی بھی نہیں ہے تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے اب یہاں پہ سما ان تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماعن یہاں پر اس کے جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ نہ تو اصلی ہے اور نہ ہی یہ کوئی تانیث کی علامت ہے. سماعن نہیں ہے کیونکہ یہ جو الف مکسورہ یا الف ممدودہ ان دونوں میں سے کسی کے وزن پر بھی نہیں ہے. فعلا، فعلا، فعلا اور اسی طرح سے فعلا اور ادھر سے فعلا. تو سماعن کسی وزن پہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مؤنث الف تانیث والا تو ہے نہیں. ٹھیک ہو گئی. اور جو ہے نا حمزہ یہاں پہ جو آ رہا ہے یہ کوئی ظاہری بات ہے کہ نہ تو اصلی ہے، اصلی بھی نہیں ہے. جب اصلی بھی نہیں ہے، الف تانیث والا بھی نہیں ہے، تو اب اس کو چاہے ہم سما آنی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، چاہے سما وانی اس کا بنا لیں. تو دونوں طرح ہم کر سکتے ہیں. سما وانی بھی کہہ سکتے ہیں، سما آنی بھی کر سکتے ہیں جب ایسا ہو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی حضرت. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اگلی بات جناب یہ ہے کہ اگر اسم ممدود مذکر ہے تو جمع سالم بھی مذکر آئے گی، تو جمع سالم مذکر آئے گی. اور اگر اس طرح اسم ممدود مؤنث ہے تو اس کی جب جمع لائیں گے تو اس کی جمع بھی جمع مؤنث سالم ہی لائیں گے. کیا بات ہوگی جی؟ اگر اسم ممدود مذکر ہے تو جمع سالم مذکر ہی آئے گی، جمع سالم مذکر ہی آئے گی. اور اگر اسم مؤنث ممدود اس کی اگر ہم جمع لانا چاہتے ہیں تو اس کی جمع بھی جمع مؤنث سالم ہی آئے گی. کیسے آئے گی؟ دیکھیں رفاعن، اب یہ اسم ممدود ہے یعنی کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یہ فعلا کے وزن پہ آ رہا. نہیں، یہ الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ اس کے اخیر میں؟ حضرت الف ممدودہ ہے. جی ممدودہ ہے، تو وزن اس کا ہے رفاعن حمراء اس وزن پہ. ٹھیک ہے، فعلاء. رفع تو اس کے اوپر شد آ گئی ہے اس لیے یہاں پہ لکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن رفاء پڑھنے میں ویسا ہی ہوگا. اچھا جی، اب اسم ممدود مذکر رفاعن. اچھا جی، تو جو ہے نا اب اگر وہ مذکر ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس کو مذکر لائیں گے، مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے. مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رفاعن ہمارے سامنے آیا کہ لفظ، ٹھیک ہے. اب اس کی جب ہم جمع لائیں جیسے رفاعون، اور اسی طرح سے
اب میں نے آپ کو چونکہ بتایا تھا نا جی، تو مذکر ہے، مذکر جب اس کی سالم لائیں گے تو تب رفعونا کہہ دیں گے. اور اس طرح اگر ہم مؤنث ہوگا تو جیسے سماعن سے اپنا سماواتن، مطلب وہ جمع، اس کی جمع سالم ہی آئے گی. میں نے مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات کہی ہے کہ اگر اسم ممدود مذکر ہوگا تو اس کی جمع بھی جمع سالم مذکر آئے گی، اور اگر اسم ممدود مؤنث ہو تو اس کی جمع جب لائیں گے تو جمع سالم مؤنث لائیں گے. وہ بالکل سیم ہے. رفعون سے رفعونا، سماعن سے سماواتن، مثال کے طور پر. سمجھ آ گئی جی یہاں تک بات؟ جی حضرت. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اگلی بات ہے جی وہ صفات جو الوان و عیوب سے بحث کرتی ہیں، یعنی جن میں الوان و عیوب، رنگ کا یا عیوب کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رنگ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسود، ابیض اور اخضر، احمر، تو یہ رنگ ہے نا، لون کی جمع الوان. عیوب یہ بھی جمع ہے عیب کی، مطلب عیب بندے میں جو انسان میں کوئی کمیاں جو ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، یا آنکھ نہ ہو، تو ان کی عربی کے اندر نام ہے. تو عیوب اگر الوان ہوں یا عیوب ہوں تو ان کی جمع مکسر آتی ہے. ان کی جمع کیا آتی ہے جی؟ مکسر آتی ہے. مکسر. الوان و عیوب کی جو جمع آئے گی وہ جمع مکسر آئے گی. اس سے پہلے جو تھے جو مطلقاً اسم ممدود ہو مذکر ہو تو اس کی جمع سالم آ جائے گی، اسم ممدود مؤنث ہو تو وہ مؤنث سالم آ جائے گی. لیکن جو صفات یعنی الوان و عیوب، جو الفاظ الوان اور عیوب یعنی رنگوں کے اور عیوب سے متعلقہ جو اسم ہوں گے، ان کی جو جمع آئے گی وہ جمع مکسر آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے جی مثال کے طور پر میں یہ آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل رکھ رہا ہوں ایک چارٹ کی شکل میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی رہے. تو میں ان کے اعراب رکھتا ہوں، رفع میں کیسے آئے گا، نصب میں کیسے آئے گا، جر میں کیسے آئے گا، واحد میں، مثنیٰ میں، جمع میں کیسے آئے گا، تو وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی دیکھیے فعلا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جس کا وزن ہے جی فعلاء، الف ممدودہ کا وزن کیا ہے جی؟ فعلاء. فعلاء. اچھا اب اس کا واحد کیسے آئے گا جی؟ وہ تو فعلاء ہم دیکھ چکے، یعنی یہ الف تانیث اور اس کا واحد فعلاء. ہم اس کو لے سکتے ہیں جیسا کہ صحراء، ٹھیک ہے، صحراء. اور اسی طرح سے اگر ہم جیسے الوان و عیوب کو لیتے ہیں تو ہم رنگوں کو لیتے ہیں، اسود ہے جیسے اسود تو سوداء، ٹھیک ہے، اور سفید ہے تو بیضاء، اور حمر ہے تو حمراء، تو یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح اگر کوئی عیوب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آدمی معذور ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر جو ہے نا ارج کہتے ہیں، ارج، معذوری پن کو ارج کہتے ہیں. تو عربی میں جب اس کی ہم مؤنث لائیں گے تو ارجاء، ارج مذکر، ارجاء یہ مؤنث، تو یہ عیوب سے ہے ارجاء. تو اگر رنگوں کے یا جو عیوب کے جو نام ہیں وہ واحد ہوں تو ان کا رفع جیسے پیش کے ساتھ آتا آئے گا. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ الف ممدودہ یہ جو ہے نا الف تانیث الف ممدودہ یہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف آپ کو معلوم ہے کہ وہ تینوں اعراب کو قبول نہیں کرتا، یعنی کہ وہ جر کو قبول نہیں کرتا. تو اس لیے جر کی جگہ پہ وہاں پہ نصب ہی آتا ہے جو جر کا قائم مقام ہوتا ہے. تو اگر الوان و عیوب میں سے کوئی حرف واحد ہو تو اس کا اعراب کیسے آئے گا رفع میں؟ فعلاء، حمراء، عرجاء. چلیں جی آگے. اگر نصب کیسے آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ زبر کے ساتھ فعلاء، حمراء، عرجاء، سوداء، اس طرح سے. جر کیسے آئے گا جی؟ جر آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کے نیچے زیر نہیں آ سکتی.
تو جب زیر نہیں آ سکتی تو پھر مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑے گا، زبر کو اس کے اوپر لائیں گے، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ اس کا قائم مقام ہوگا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ نصب ہے یا جر؟ تو نصب کے لیے ظاہری بات ہے اس سے پہلے کوئی نصب کی وجہ ہوگی، وہ نصب کی وجہ کیا ہے آپ ان کو دیکھ چکے ہیں تفصیل سے پہلے، کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ما کی خبر منصوب ہوتی ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، حال، حال، تمیز اور مستثنا باللہ یہ سارے منصوب ہوتے ہیں، تفصیل سے آپ ان کو پہلے دیکھ چکے ہیں، مطلب کہ وہ سارے تو جو منصوب آپ کو پتہ چل جائے گا یار ان وجوہات میں سے جو ہم نے منصوبات کی وجوہات پڑھی ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی وجہ وہاں پہ نظر آ رہی ہو کہ مفعول بن رہا ہے، یہ انا کا اسم بن رہا ہے، یا یہ جو ہے نا ماں کی خبر بن رہا ہے، یا لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے، یا یہ مفعول بن رہا ہے، یا منادہ مضاف بن رہا ہے، اور اسی طرح یا یہ تمیز ہے، یا حال ہے، یا مستثنا باللہ ہے، یا جو افعال ناقصہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خبر ہے، مطلب آپ وجہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ منصوب کیا ان میں سے تو نہیں ہے جو منصوبات ہم نے پڑھے تھے، کیا ان میں سے تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کے منصوب ہونے کی؟ اگر ان میں سے کوئی آپ کو نظر آ جاتی ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل گیا کیوں منصوب ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ فعل یعنی کسی اسم کے اوپر یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہے یا کوئی حرف جر اس کے اوپر داخل ہے اور وہ پھر بھی جو ہے نا وہ اسم اس کے اوپر زبر ہی آ رہی ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یار یہ بن مضاف الیہ رہا ہے، تو یہ بن مجرور رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ زبر آ رہی ہے، زیر کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ سمجھ جائیں گے جناب اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پہ زیر نہیں آتی، وہ زیر کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے اس پہ زبر آ گیا۔ تو بہرحال آسان بات ہے، چلیں جی آگے۔ تو فعلاء، 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 الف ممدودہ کا واحد کا جو اعراب ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا، ایسا ہی ہے جی؟ جی آگے چلتے جی۔ اب جو مثنیٰ ہے الف ممدودہ مثنیٰ، اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر جو الف ہے اگر اصلی والا ہے تو اس وقت میں اس کو باقی رکھیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ فعلاء، یہاں پر جو آخر میں الف آ رہا ہے تو یہ حروف اصلی کیا ہے؟ فعل، یعنی فعل، 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 تو یہاں پہ فاعل لام یہ حروف اصلی ہے، اس کے علاوہ جو آگے آ رہا ہے وہ جو ہے نا اس کے اصلی حروف نہیں ہے۔ جب اصلی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو پھر باقی نہیں رکھیں گے بلکہ وہ حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، تو فعل وانی، فعل وانی۔ اچھا جی، اس کے بعد اچھا جی، تو دیکھیے یہاں پہ بھی میں نے بتایا جیسے بھی فعلاء، یہاں پہ جو حمزہ آ رہا ہے وہ اصلی نہیں ہے، تو جب حمزہ اصلی نہیں ہے تو ہم نے وہاں پہ اس کو واو سے بدل دیا اور ہم نے کہہ دیا فعل وانی۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، اس کا نصب کیسے آئے گا؟ مثنیٰ الف ممدودہ کا مثنیٰ مثنیٰ نصب اور جر کیسے آئے گا وہ دیکھتے ہیں جی۔ رفع تو دیکھ لیا ہم نے مثنیٰ کا، فعل وانی، یہاں پر جو حمزہ تھا وہ واو سے بدل گیا، فعل ان، حمزہ کس سے بدلا؟ واو سے، ان سے وانی۔ باقی مثنیٰ بنانے کے لیے تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، تو الف نون ہم نے لگایا، اس سے پہلے جو حمزہ تھا اس کو واو سے بدل دیا، خلاص، فعلاء سے فعلا وانی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جی دیکھیے، تو نصب کیسے آئے گا جی وہ دیکھ لیں، بالکل سیم ویسے ہی یہ سب کچھ نصب کے لیے ہمیں معلوم تھا آخر میں یا نون کا اضافہ کر دو بس، تو یہ فعلا وینی، فعلا وینی، نصب اور جب دونوں میں فعلا وینی، فعلا وینی ہوگا۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ الف ممدودہ مثنیٰ کا اعراب سمجھ آ گیا؟ جی حضرت۔ آگے چلتے ہیں جی جمع کی طرف۔ اب الف ممدودہ جمع کیسے آئے گی اور اس کا رفع جمع، الف ممدودہ جمع کا رفع کیسے آئے گا، الف ممدودہ جمع کا نصب اور جر کیسے آئے گا، ان حروف کا جو الوان و عیوب کے لیے ہوتے ہیں۔
یہ دیکھیے جی، تو اس کی جمع یعنی الف ممدودہ الوان و عیوب والے الفاظ، اس کی جمع حالت رفع میں آئے گی فعلن کے وزن پر، فعلن، جیسا کہ حمرا ہے نا، حمرا، تو اس کی جمع آئے گی حمرن۔ اب چونکہ یہ غیر وہ ہے اپنا، تو غیر منصرف ہوگا تو پھر اس کے اوپر تنوین ڈالیں گے، پھر اس کو خالی پیش کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو فعلن چونکہ غیر منصرف یہ نہیں ہے لفظ، تو اس وجہ سے میں نے اس کی فعلن پڑھ دیا۔ اچھا جی، تو اس کے ساتھ جی اگر ایسے دیکھیں فعلن تو حمرن، اور اسی طرح اپنا سودا ہے، سودا، اس کی جمع سودن، سودن، اسی وزن پر سودن۔ اور اس کے علاوہ ہے جی اپنا بیضا ہے، بیضا، تو بیضا اس کی جو جمع آئے گی وہ آئے گی جی بیزن۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ بیزن کیوں ہو گئے، اصل میں یہ تھا بوزنی، لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ بیضا اس کے حروف اصلی کے اندر یا ہے نا، یا بیضا، با کے بعد یا، تو اب اگر ہم با کے اوپر پیش ڈالتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو یا ہے وہ اپنے سے پہلے پیش کو قبول نہیں کرتی، یا اپنے سے پہلے زیر کو قبول کرے گی، پیش کو قبول کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یا کی وجہ سے یہاں پہ با کے نیچے زیر لگایا ہے، ورنہ اصل میں یہاں پہ یہ پیش ہی ہے، لیکن چونکہ یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے تو اس وجہ سے اس کو زیر لگا دیا، تو یہ بن گیا جناب بیضا سے بیزن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جناب زرقا ہے، زرقا، زر جو ہے نا نیلا، زرقا اسی وزن پہ تھا فعلا، زرقا۔ اب وہ باقی مثنیٰ جمع آپ خود بنا لیں گے، زرقا۔ اب اس کی جمع کیا آئے گی، زرقن، زرقن۔ اچھا نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمرا کی غیر منصرف تھا، سودا غیر منصرف تھا، لیکن جب اس کی جمع میں آئے تو پھر یہ غیر منصرف نہیں رہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے سبق میں اسی کے اوپر بحث کریں گے کہ غیر منصرف ہوتا کب ہے، غیر منصرف بنتا کیوں ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، کیا چیزیں اس میں پائی جانی ضروری ہیں تب جا کے وہ غیر منصرف بنتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے اسباق میں اس کو ہی دیکھیں گے کہ غیر منصرف کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے۔ تو یہاں پر منصرف سے غیر منصرف کی طرف یہ آ گیا، چونکہ جو ہے نا غیر منصرف ہونے کی جو اسباب تھے وہ اس کے اندر باقی نہیں رہے، تو اس وجہ سے وہ ویسا بھی نہیں رہا۔ بہرحال اس کو آپ چھوڑ دیں، فی الحال آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ الف ممدودہ کا واحد کیسے آئے گا، الف ممدودہ الوان و عیوب کا مثنیٰ کیسے آئے گا، الف ممدودہ الوان و عیوب والے جو الفاظ ہیں ان کی جمع کیسے آئے گی۔ تو جمع رفع میں فعل، ٹھیک ہے، بس پیش ہی لگائیں گے نا، باقی وزن تو فعل ہی ہوگا، فعل۔ اب فعلن، فعل جو ہے نا اس کے بعد ہو جائے گا فعلن، فعلن، تو وہ سیم ہے، فعلن رفع میں اور نصب میں فعلن۔ تو مطلب جیسے تھا نا ابھی جو نا زرقن، تو نصب میں زرقن، زرقا سے، اور ایسے ہی اس کے بعد زرقن، تو یہ ہے جمع۔ تو اس طرح سے جناب الوان و عیوب کے جو اسماء ہیں ان کا واحد، ان کا مثنیٰ، ان کا جمع کن اوزان پر آئے گا، کیسے آئے گا، یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ عربی زبان تو ساری کی ساری ہے ہی اوزان کی مرہون منت، تو اوزان کے اوپر چلتی ہے، اوزان ہی اس کا سب کچھ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہوگا تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی جناب، کوئی مشکل پریشانی؟ نہیں الحمدللہ حضرت، بس اس کو تھوڑا سا میں مشق کروں گا جب پھر خوب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے چلے الف مکسور کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی بہتر حضرت۔ اچھا جی، الف مکسور کی طرف آتے ہیں۔ الف مکسور کا آپ کو پتا ہے مطلب جس کے آخر میں ایک الف ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، اگر اسم مکسور 3 حرفی ہے، ٹھیک ہوگی بات، یعنی جس حرف پہ الف مکسور آ رہا ہے وہ 3 حرفی ہے،
تو مصنع بناتے ہوئے الف مکسور کی جگہ اس کا اصلی حرف آ جائے گا جس سے وہ بنا تھا، جو اصلی تھا. کیسے؟ دیکھیے یہاں پہ آسن، آسن، یہ اصل میں اسن جو ہے اس کے آخر میں آپ کو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آسا، آسا پڑھتے ہیں نا ہم اس کو، یہ تو ایک حالت میں اس کو پڑھا ہے آسن، ہم اس کو پڑھتے ہیں آسا. تو یہ آسا جو ہے یہ اصل میں تھا آسا ون سے، آسا ون، آسا تھا اصل میں آسا ون. یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ابواب ثلاثی مجرد، اور میں نے کہا تھا یہ مجرد کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر ہم کچھ اور بھی پڑھنے والے ہیں، وہ ہے مزید فی. تو یہ مزید فی میں ہی ہم اس کو ملا سکتے ہیں کہ یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا دیکھیے، تو آسن اصل میں یہ تھا آساون، واو کے ساتھ تھا آساون، لیکن ہم اس کو جب الف مکسور کی طرف پڑھتے ہیں تو ہم اس کو آسا پڑھتے ہیں. تو قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اگر اسم مکسور 3 حرفی ہو، جیسا کہ عین صاد اور یا اصل میں تھا عین صاد واو اصافن اساس ہے، اگر اسم مکسور 3 حرفی ہو تو مثنیٰ بناتے ہوئے الف مکسور کی جگہ اس کا اصل حرف واپس آ جائے گا. تو یہاں پہ آسا بنا تھا اصافن سے، یعنی واو کی جگہ پہ الف مکسور لے آئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو مثنیٰ بنائیں گے تو وہ واو واپس آ جائے گا، حسن سے بن جائے گا یہ اساوانی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے فتن، فتن اصل میں تھا فاتایون، فتن اصل میں کیا تھا؟ فاتایون. لیکن جب ہم اس کو مثنیٰ بنائیں گے تو اس کا یا واپس آ جائے گا اور ہم کہیں گے جی فاتایانی، فاتایانی، ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھیے، آگے جی ہمارے پاس اگر 3 حروف سے زائد ہوں، مطلب اسم مکسور جو ہے 3 حرفی ہو، پھر تو جو اس کا حرف ہوتا ہے جو ہم نے ختم کر کے الف مکسور جس کی جگہ پہ لائے ہوتے ہیں وہ اس کی جگہ پہ اس کا اصلی حرف واپس آ جاتا ہے. لیکن اگر 3 حروف سے زائد ہو اسم مکسور تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ الف مکسور کو یا سے بدل دیتے ہیں اس کو مثنیٰ بنانے کے لیے. الف مکسور کو مثنیٰ بنانے کے لیے اگر وہ 3 حروف سے زائد ہو تو اس الف مکسور کو یا سے بدل دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے مصطفیٰ، مصطفیٰ، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے آخر میں لکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہے نا وہ یا کے ساتھ ہے، تو مصطفیٰ. تو اب اس کو جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو یا یہاں پہ اصل میں یہاں پہ الف پڑھا جا رہا ہے نا، الف پڑھا جا رہا ہے، لکھنے میں یا آ رہا ہے لیکن پڑھا تو الف جا رہا ہے، مصطفیٰ. اب اس کو ہم بدل دیں گے یا سے، ہم کہیں گے مصطفینی، مصطفینی. اور جب اس کو مثنیٰ بنائیں گے تو مصطفیانی، مصطفیانی، ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح حبلا، حبلا، تو یہ ہم ایک وزن دیکھ رہے ہیں، الف مکسور کا صرف ایک وزن دیکھ رہے ہیں 4 اوزان میں سے، فعلا پہلا وزن جو تھا صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، باقی جو ہے ان کو آپ خود تفصیل سے دیکھ لیجیے. تو مصطفیٰ یعنی کہ فعلا، اور اس طرح سے حبلا. اچھا تو حبلا یہ جناب جب ہم